أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کے اس سے قبل یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا، اگر تو ان کا مکر و فریب نہیں پھیرے گا مجھ سے تو یقیناً میں نقصان اٹھانے والوں میں سے، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کے جو فریب تھے وہ اللہ نے ان سے ہٹا دیا۔ اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ پھر جب ان کو عزیز مصر کے بعد ظاہر ہوئی، نشانیاں دیکھی کہ یہ سچا ہے اور زلیخا غلط کہہ رہی ہے، تو ان کو کچھ عرصے تک جیل میں رکھا، ٹھیک ہے نا۔ جو 3 جیل تھے، ایک تو یہ تھا کہ اس کو 40 گز نیچے دو سو پھینک دیتے، مار دیتے، دوسرا بھی بڑا خطرناک بچھو سام، اور ایک یہ تھا کہ وہ جیل عافیت، وہ زمین پر تھا جس میں مجرم کو رکھا جاتا تھا، آپ کو اسی جیل میں رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے فرمایا کہ وَدَخَلَ، اب یہ جیل چلے گئے، وَدَخَلَ داخل ہوئے مَعَهُ یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن، جیل میں، فتیان 2 نوجوان، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ قالا، اب کافی عرصہ گزرا، یہ بڑے انتہائی، آگے میں تشریح کر رہا ہوں کہ ایک نے اس میں دونوں نے خواب دیکھے۔ قالا احدہما، ایک نے کہا ان دونوں میں سے، انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وقال آخر، دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزہ، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اور تاکل الطیر منہ، اور پرندے جو ہے نا اسے کھا رہے ہیں، میرے سر کے روٹی جو پڑی ہوں پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ پہلے والے نے کیا کہا کہ میں شراب نہ چوڑ رہا ہوں، یعنی شراب کے لیے انگور نہ چوڑ رہا ہوں۔ انا نراک من المحسنین، اور ہم آپ کو نیکوکاروں میں بڑے، اچھا نہ ہمیں بتا دے بتاویل، اس کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر بتا دے کہ ہم آپ کو بڑے نیک دیکھ رہے ہیں، کہ آپ بڑے نیکوکار ہیں، کہ آپ کا کردار جو ہے ماشاءاللہ وہ کیا ہے کہ دن میں روزہ دار رہتے ہیں، رات کو نماز میں مشغول رہتے ہیں، قیدیوں کی مصیبت میں کام آتے ہیں۔ ایسے بزرگ، ایسے ہستی آپ کو ہمیں جیل میں نظر آ رہے ہو کہ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا لال ہر جگہ لال ہی ہوتے ہیں، اصل اوریجنل چیز ہر جگہ اپنا وہ دکھاتی ہے۔ تو یہ محسنین پر توجہ رکھیں کہ اس سے قبل ہم نے کس آسمیں پڑھا 22 میں، اور یہاں 36 ہے، اس کے بعد 77 میں، 57 میں، 56 میں پڑھیں گے، پھر 78 میں پڑھیں گے، پھر 90 میں، 5 جگہ اس کے لیے آئے گا محسنین محسنین، اور اس کا بہت پیارا وہ ہے محسنین، اللہم اجعلنا من المحسنین، اللہ میں ہمیں بھی محسنین میں بنا دے۔ تو ابھی دیکھیں آگے اس کی تھوڑی سی تشریح سماعت کریں کہ وہب بن منبہ نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دراز گوش پر سوار کرا کر قید خانے میں لایا جائے گا۔ اس وقت یہ سواری تھی، دراز گوش آپ جانتے ہیں نا، جانتے ہو؟ اس وقت یہ سواری تھی گدھا، یہ سواری، اس پر لوگ خچر، گدھا، گھوڑا، اونٹ، اس پر چھوٹے سفر کے لیے شہروں میں یہ انبیاء علیہ السلام کی سواری ہے۔ تو اکثر ہم اس کو اب گدھا بولتے ہی نہیں ہیں، اب لوگ سن کے گھن آتی ہے گدھے پر، کسی کو بولے تیرے کو گدھے پر سوار کر کے لے جاؤ، تو یقیناً اس دور میں کیا ہے، بہت معیوب ہے، اس کو گدھے، تیرے ابو کو گدھے پر میں نے دیکھا سوار، تو وہ خوش تو نہیں ہوگا نا۔
یہ تو نہیں بولے کہ اچھا یار میرے والد نے بھی نبیوں کی سواری کی سنت ادا کر لی. تو دور دور کی بات ہے. آج کل فجاروں میں، فلاں میں، ہیلی کاپٹر میں، کار میں تو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن گھوڑے پر پھر بھی اچھا سمجھتے ہیں، لیکن گدھے کی سواری تو اس لیے اکثر کہتے ہیں دراز گوش، یہ فارسی میں دراز گوش کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پر بٹھا کر وہاں لے گئے قید خانے. اور ایک آدمی نے ان کے ساتھ، اب وہ جا رہا تھا، کہتا جا رہا تھا کہ جو شخص اپنی مالکہ کا کہنا نہ مانے، اس کی مالکہ تھی نا زلیخا، تو اس کی یہی سزا ہوتی ہے. اور یوسف علیہ السلام فرماتے تھے جہنم کی آگ تارکول کی قمیص پہننے، گرم کھولتے ہوئے پانی کو پینے اور تھور کو کھانے کے مقابلے میں زقوم وغیرہ یہ سزائیں بہت کم ہے. یہ سزا جہنم کی سزاؤں سے بدکار تو ان سزاؤں کے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 ہمیشہ یاد کرو. اللہ فرماتے میرے بندے بدکاری نہیں کریں. یہ جملہ دیکھیں قابل توجہ ہے. ایک تو یہ کہ بدکاری نہیں کرو، بچوں چوری نہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں، بیل دیو سج. ایک یہ کہ میرے بچے چوری نہیں کرتے، میرے بچے یہ نہیں کر، یہ کہ اس سے اشارتاً پتہ چل گیا کہ اگر میرے شاگرد ایسے نہیں کرتے تو اگر میرے شاگرد نہیں ہے تو کر رہیں گے. حضور نے کس پیارے انداز سے، اللہ نے کس پیارے انداز سے بتایا میرے بندے بدکاری نہیں کرتے. اللہ اکبر. جن کے ارادے پختہ ہونا دنیا کی مشکل سے مشکل، ان کے ارادے ایسے ہوتے ہیں جب قرآن کے پاس بیٹھتے ہیں نا کہ اللہ یہ سر تو تن سے جدا ہو سکتے، ہمت دے، لیکن تیری نافرمانی گناہ کبیرہ میں نہیں پڑوں گا. آپ ارادے پختہ رکھ، اندر قوت پیدا ہوتی جائے گی. ہوتا ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ مسلمان اتنا بھی گر جاتا ہے کہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے. یہ حضور نے جب ہم سورہ بقرہ کے اینڈ میں پڑھ رہے تھے شراب کے بارے، وہ سود کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ اتنے اسلام میں اتنے مرتبہ ماں سے بدکاری، کتنے واقعات آئے، بہن سے بدکاری، پوتی سے بدکاری، خالہ سے بدکاری، پھوپھے سے بدکاری، بھتیجے سے بدکاری. تو یہ پھر وہ مسلمان ہے کہ گناہ میں اتنے اندر چلے گئے کہ برائے نام کلمہ پڑا تھا، باقی جانوروں سے بدتر تھے. قرآن میں کہا نا جانوروں سے اس کو کیا ماں کی تمیز، کیا خالہ، کیا، یعنی اجنبی عورت تو چھوڑو، وہ عورتیں جو فطرتاً اس کے طرف نگاہیں اڑتی نہیں ہیں ثواب پیار اور محبت کے، اس کے طرف بھی شہوت اٹھی تو پتہ چلا کہ گدھا تو ان سے کافی بہتر ہے. گدھا بہتر ہے نا اس انسان، یہ بدترین مخلوق میں سے ہے. اب یہ بھی کہتے میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہے، تو اپنے گریبان میں دیکھ کائے کا مسلمان آیا. ہاں مسلمان ہے. مسلمان اس سے نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، ایک وقت نماز پڑھ لی، عید میں نماز پڑھ لی. مسلمان ہے اس کا کردار، اس کا ذہن مسلمان والا ہو. ایسے تھوڑے اس کلمے پڑھنے سے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے. ہاں یہ یاد رکھو. لیکن اب کہتے ہیں نا نابینا کو کلر بتاؤ تو وہ بولے کہ پتہ نہیں یہ کلر کیا چیز ہوگا، کالا اور پیلا، وہ نابینا ہے نا. اب جو دین سے دور ہے وہ بولتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے کہ ایسے بھی انسان ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بدکاری میں اگر پھنس بھی گیا تو کہتے ہیں یا اللہ اس وقت موت دے دے. اور لیکن وہ ہے جو پیسے لے کر گلیوں میں گھوم رہے کہ بدکاری کا اڈا کہاں ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، جس سے فلسطین کے سرزمین پر عذاب مسلط ہے. بدکاریوں سے کتنے عذابات آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. تو یوسف علیہ السلام بہت پیارے کلمات کہہ رہے تھے کہ جہنم کی یہ سزائیں ہمارے آنے والے قیامت تک والوں کو بتا دیا کہ اس میں کسی کی بات نہ مانو. لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق. جب خالق کے نافرمانی ہو تو نہ ماں کی بات مانو نہ باپ کی بات مانو. فلا تطعهما، سورہ لقمان 31 نمبر سورت میں دیکھو، ان دونوں کی بھی بات نہ مانو اگر اللہ اور نبی کے نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں. بہت بڑا ادب ہے ان کا، بہت بڑا احترام ہے، ان کے خدمت میں جنت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے تو وہاں کئی ایسے لوگ دیکھے جو رہائی سے نا امید ہو چکے تھے اور ان کی سزا بہت سخت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے تھے تم صبر کرو اور بشارت قبول کرو، تم کو اجر ملے گا. انہوں نے کہا اے نوجوان آپ کس قدر نیک باتیں کرتے ہیں، آپ کے قریب میں
آپ کے قرب میں ہم کو برکت ملے گی، سکون ملتا ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جن کے پاس بیٹھ جاؤ دنیا کی محبت نکل جائے، قیامت سامنے، پل صراط سامنے، قیامت کے مناظر، قیامت کے 50,000 سال کے دن کی گرمی سامنے آ جائے، نفرتیں دور ہو جائے، انسان کی دنیا بدل جائے، سکون مل جائے تمہیں۔ جو ہم نے سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں پڑھا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے قرآن، اس سے تمہارے دلوں کو روحانی قوتیں بڑھیں گی۔ یوسف علیہ السلام کے قریب وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا سکون ملا۔ آخر آپ کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، یعقوب بن اسحاق ہو، میں یعقوب علیہ السلام میرے والد ہیں اور میرے دادا اسحاق ہے، میرے پردادا ابراہیم خلیل اللہ ہے، میں ایسے ہستیوں کا بیٹا ہوں۔ تو کبھی کبھی یہ بات کہنا کہ میں فلاں ہوں بھائی، یعنی تکبر کے طور پہ نہیں کہ میں تمہیں جو بات کرتا ہوں جو تم سنتے ہو نا کہ ملت ابراہیمی، میں ان کے پوتوں میں ہوں، پر پوتوں میں ہوں، تو یہ تو سب دنیا جانتی تھی، مصر پورے عرب والے بت پرست بھی بات بات پہ کہتے ہم ابراہیمی ہیں، تو ابراہیمی کردار بھی تو پیدا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام غمزدہ لوگوں کو قید خانے میں تسلی دیتے تھے، زخمیوں کو مرہم پٹی کرتے تھے، ساری رات نماز پڑھتے تھے اور خوف خدا سے قدر ہوتے تھے کہ کوٹھی کی چھت، دیواریں اور دروازوں پر بھی گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ تمام قیدی آپ سے مانحوس ہو گئے تھے، اور جب کوئی قیدی قید سے رہائی پاتا اور جانے سے پہلے آپ کے پاس سکون پاتا اور بیٹھتا پیار سے، کہ جیسے ایک پیارے دوست سے کوئی۔ اللہ والے وہ ہیں نا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ تھے اللہ والے۔ اوئے ہائے، اور کہتا تھا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ ہم اپنے نبی سے اپنے تن من جان بیٹا اولاد کاروبار سب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور وہ ایمان کے لیے شرط الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے۔ حضور نے خود اعلان کیا، مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں ان کے دل میں میری محبت، ان کے مال جان، حالانکہ داڑھی نہیں ہوگی، ایسے گناہگار تمہیں نظر آگا، لیکن حضور کے ذات پر ایسے غیرت کرتے کتنوں کو جہنم پہنچا دیا۔ پنجاب میں یہ واقعات، شیطان رجیم کو کس نے جہنم رسید کیا تھا، ایسی گندی گندی باتیں اس نے کی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان تک رسائی مشکل۔ اب اس کے پڑوس میں رہ رہا ہے، بولا میں نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ارے نوکری جائے گی، جان جائے گی نا، 1000 جانیں چلی جائے، اور ڈھس ڈھس بولا۔ اب وہ ذرا فرعونی سوچ والے جہاں بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار رسول اللہ کا غلام کہیں بھی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا ارے اللہ والے ان بندوں میں چھپے رہتے، بتا دیا کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ پولیس میں بھی ہوں گے، وہ فوجیوں میں بھی ہوں گے، وہ کھیتی باڑی کرنے والے میں بھی ہوں گے، وہ روڈوں پر بھی ہوں گے، وہ دیہڑی کرنے والے میں بھی ہوں گے، لیکن رسول اللہ ان کو اپنے سب کائنات سے پیارا موقع ملے گا تو اس کے دشمن کو فوراً ٹھکانے پہنچا دے گا۔ حضرت عمر کی پہلی سنت ہے کہ جب وہ آیا تو وہ کہتے میرے نبی کے بارے میں ایسے والے، بولا ابھی فیصلہ کر دو، ذرا ٹھہرو تو صحیح، سرطان سے جدا۔ بولا جو میرے نبی کے فیصلے کے بارے میں ان کو شک پڑتا ہے میں اس کا فیصلہ اچھی طرح کرتا ہوں۔ اللہ ایسوں سے دنیا خالی نہیں کرتا۔ ہم اسی کوشش میں، یا اللہ ایسے بندے تیرے ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر خاندان میں ایسوں کو پیدا کر دے، اور ہم اسی کوشش میں ہیں، اور یہ کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ بولو یہ کم نہیں ہوں گے، ہر جگہ پیدا ہوں گے قیامت تک۔ رسول اللہ کی امت کی یہی خاصیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری محبت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بولے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، آگے دیکھیں کیا جواب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس نے پوچھا اس کی کیا وجہ، آپ نے بتایا میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال کے کنویں میں ڈال دیا، فروخت کر دیا۔ باپ کی محبت تھی کہ بھائیوں نے بولا یہ باپ ان سے محبت کرتا ہے۔ کلو ذی نعمت مقصود، نعمت والوں سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس کو نعمت ملی نا یوسف علیہ السلام، باپ کی محبت۔ بھائی نے بولا چلو اس کو ذرا دور کر دیں۔
میری مالکہ نے مجھ سے محبت کی، اس کے نتیجے میں قید میں آ گیا۔ زلیخا نے بھی تو محبت کی، بولو اور محبت بھی چلی گئی، یہ محبت ہے تو ہاں آگے بڑھا دیتی، اے سنو کی اور سزا مل جائے۔ مجنوں نے لیلا سے محبت کی تو انسانوں سے نکال دیا، بولے جاؤ جنگل بیابانوں میں پتے کھاؤ، جانوروں سے رہو۔ ہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے تو مصر کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام ریان بن ولید تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کو اپنے نان بھائی اور ساقی پر شک ہوا کہ وہ اس کو زہر دینے والے ہیں، اس نے ان دونوں کو قید میں ڈال دیا۔ ثعلبی کعب سے روایت کیا کہ ساقی کا نام منجانا تھا اور نان بھائی کا نام مجلس تھا۔ قرآن مجید نے ان دونوں کے لیے فتیان کا لفظ استعمال کیا ہے، دو نوجوان، کیونکہ عربی میں فتح غلام کو بھی کہتے ہیں اور جوان کو بھی، اور یہ دونوں بادشاہ کے غلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تو نان بھائی اور ساقی نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ ہم اس عبرانی غلام کا تجربہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ تو غلام تھا، عزیز مصر کے گھر میں تھا، خرید چکا تھا یہ، اللہ اکبر۔ اور یہ کنعان سے آئے تھے نا، ان کے زبانی اپنے والد کے طرف سے عبرانی تھی۔ پھر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ساقی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور نان بھائی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جا رہا ہوں اور پرندے اس سے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ہاں ہم آپ پر یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں، ذرا بتائیے۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا، یہ تو ان میں 3 روایتیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تجربے کے طور پر، امتحان کے طور پہ کہا تھا۔ اور مجاہد اور امام اسحاق نے کہا کہ انہوں نے سچا خواب بیان کیا تھا اور انہوں نے واقعی خواب دیکھا تھا۔ اور ابو المجلس نے کہا نان بھائی نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا اور ساقی نے سچا خواب بیان کیا تھا۔ ہاں نان بھائی تو وہ تو اب یہ یاد رکھیں کہ اللہ والوں کی زبانیں پھر کن فیکون ہوتی ہیں، ان کے اگر کوئی چھیڑتا ہے نا تو وہ جو کہہ دیتے وہی ہو جاتا ہے۔ پھر کئی واقعات ایسے آئیں کہ لوگوں نے ولیوں کا امتحان لیا کہ ان کے سامنے زندے کو رکھ دیا، بولا جنازہ پڑھا مذاق کے طور پہ، اس نے جنازہ پڑھا، وہ ہنسنے لگے، بولے حضور زندے کا، بولا میں نے مردے کا پڑھایا، اب دیکھو اگر آپ زندہ کر سکتے تو جب دیکھا تو مردہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہاں نہیں کوئی بکواس کرے کہ یہ کیا یہ کیا ہے، کرتا سب کچھ اللہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے بندے تم سے جو لڑے گا، من عادا، بخاری کی حدیث سناؤ، لی ولین فقد اعظم، میں انہیں اعلان جنگ یہی تو ہے، چپچائے دا غضب لندکڑا خخا اور خطا ندر میں گزار دا درویشانو۔ پھر اللہ والے جس پر غضب کی کمان اٹھا لیتے نا پھر وہ کبھی بچ کے نہیں جاتے۔ ہاں یہ تو جو ادھر ادھر جو جھوٹے مکار ہوتے وہ ہم نے قرآن کا پاک کا مطالعہ کیا، آج ہم کہتے ہیں اسرائیل امریکہ کو، پورے سوشل میڈیا کو بار بار یہ دعوت دیتے ہیں۔ آپ ذرا مسلمان بن کر تو دیکھو، نام کا اسلام نہیں، جو اسلام کے نام پر دھبا ہے وہ مسلمان نہیں، جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی۔ آج برطانیہ یورپ مملکت میں جاؤ، وہاں ان کے کرداروں سے بھی ہم گرے گزرے ہیں، ہاں کہ ہمارے اندر جو ظالمانہ سلوک ہے وہاں ایسے نہیں ہوتے۔ ہمارے حکمران جو کر رہے ہیں کم از کم چاہیے نا کہ مقابلہ تو کریں، ان کے ایک حاکم وقت سائیکل پہ جا رہے ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہمارے ہاں جب ایک حاکم وقت جاتے اس کے بعد 50 گاڑی آگے جائے، یہ پورے مسلمانوں کا خون پی کے یہ جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تو اللہ کی بندگی کر، انسان تو انسان ہے، درندے بھی تیری حفاظت کریں گے۔ حضور علیہ السلام سے کائنات میں کوئی بڑا انسان ہو سکتا ہے؟ اور جب آتے تو تن تنہا ایک درخت کے نیچے تلوار اوپر لٹکا کے وہ لیٹ جاتے ہیں۔ زندگی آپ کا بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کوئی ہماری زندگی سے ایک دن بھی نہیں چھین سکتا۔ رب فرماتا ہے جو میں دیتا ہوں، قرآن میں اعلان کرتا ہے اس کو کوئی نہیں چھین۔ آپ کی زندگی لوح محفوظ میں لکھ دی گئی کہ 60 سال ہے، ہزاروں تلواریں ہزاروں بم تم پر کوئی پھینکے نہیں مار سکتا تمہیں۔ عقیدہ تو پہلے پختہ کرو۔ تو نے اتنا خوفزدہ ہو گیا گھر میں بیٹھے، مولوی آج کل تھوڑی ترقی کر دے تو نماز پڑھانی آتا ہے، 2-3 مرید پیدا ہو گئے وہ نماز پڑھانے نہیں آتا، گیٹ پہ وہ کھڑے ہوئے، ہم نہیں جانتے یہ لوگ
خوف خدا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے، خدمت خلق نہیں ہے. ورنہ اب بھائی میں بے قصور ہوں، میں رات دن خدمت کرتا ہوں، ماریں گے نا مجھے کیا خوف، موت اپنے وقت پر آئے گی. آج یہ ان دو کا واقعہ ہم نے یہاں تک سنایا کہ آپ نیکوکاروں میں سے، محسنین میں سے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے یہ کل پڑھاؤں گا کہ قال لا یأتیکما طعام ترزقانی، وہ کھانا جو تمہارے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کھانے کے بارے میں مکمل بات بتاؤں گا. آج یہ آئے گا، یہ کہے گا. یہاں پہ اہل سنت و جماعت نے جو 1400 سال تفسیر ہوئی کہ حضور یوسف علیہ السلام اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ کائنات میں اس کو علم دیا گیا. اور ہمارے پاس دلائل ہیں. میں سورہ ال عمران کی وہ آیتیں پڑھوں گا جو وہاں پہ 49 آیت پڑھوں گا کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، اور ان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، سال کے لیے جو جمع کرتے ہو. تو نبیوں کے پاس یہ علم جو ہے اس کو غیب کہتے ہیں. اللہ انہیں یہ علم کہ ان تک تو رسائی نہیں نا کل کیا ہوگا، لیکن اللہ کے عطا سے وہ جانتے ہیں. ہمارے اور بدعتیوں کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ وہ علم عطا کرتا ہے جو دوسرے مخلوق میں نہیں ہوتا، خصوصاً انبیاء کرام کو. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں پورا وہ، یعنی کہ میں عام انسانوں کے طرح نہیں بتا دیا کہ تمہارا کھانا کہاں سے آتا ہے کیا نہیں اس میں، وہ بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. پھر یہاں پہ انہوں نے جو دوسرے لوگ بدعتی انہوں نے پھر، حالانکہ ان کے سب نے نہیں کیے، جن کو باپ مانتے ہم ان کا حوالہ دیتے کہ تیرے جو استاد ہیں نا اس نے یہی ترجمہ کیا جو ہم نے کیا. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا معنی یہ تھا کہ بولا اب دوپہر کا کھانا آئے گا نا اس سے پہلے میں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ارے بھائی یہ معنی کسی نے نہیں کیا، تو کر رہا ہے. نجدی آج تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی کہ نبی کے لیے کل کا علم. ارے نبی نے تو قیامت کا پورا علم بتا دیا، تو جہنم سے سب سے اینڈ میں کون نکلے گا وہ بھی بتایا. اب پورے اتنے دجال آئیں گے، ہر ایک کا نام سب کچھ بتا دیا. ہاں لیکن ہے اللہ کی عطا، اللہ کے علم سے ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے. لیکن نبی کی صفتیں اتنی ہیں کہ مخلوق نہیں. ابھی یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے ولی، وہ انبیاء میں سے ہیں، بڑے رتبے میں. والد نبی ہیں، دادا نبی ہیں، پردادا نبی ہیں، چاچا اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، نبیوں کے سلسلہ میں بڑے شان والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کا یہ چیزیں کہ جو دوسروں کی رسائی جہاں تک نہ ہو، ٹھیک ہے، انبیاء کی وہاں تک رسائی ہے، لیکن وہ تبلیغ کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر یوں کیوں ہوا نہیں، پھر یوں. بھائی نہیں ایسا نہیں کہ وہ ایک مذاق اور ایک وہ بنا دیں کہ چلو یوں اور دین کی تبلیغ ہی چھوڑ دے. حضور نے خود بتا کہ میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ تو اللہ نے یہ صفات دیے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر بتا دیں کہ یہ بات ہے. لیکن عام طور پہ عام انسانوں کو چونکہ ان کے پیاری زندگی میں ایک نمونہ ہوتا ہے تو ان عام لوگوں کے مطابق وہ اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو بہترین وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کوئی بولے گا اتنی طاقت ہے تو کیوں ان سے نکلا کیوں نہیں، یہ بھی تو کہیں گے. انبیاء کو تم کہتے اتنی بڑی طاقت ہے تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ کیوں نہیں تھا. ارے بھائی اگر یہ ہوتا تو پھر امتحان کیسے ہوتا. خدا کے بندے وہ خدا تھوڑی تھے، جو اللہ دیتے ہیں تو وہی ہوتا ہے. یہ تو وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نہیں، اگر نبی کے پاس اتنے اختیارات ہے تو وہ تو پہلے سے بتا چکا تھا کہ میرے پوتوں نوازوں پر ہی آئے گا، تو پھر بچایا کیوں نہیں. آلے تو پھر امتحان کیسے ہوتا، پھر ان کی شان ایسے کیسے بلند ہوتی. تو بہرحال غلط ذہنوں والے غلط سوچتے ہیں. کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ پیاروں کی جب بھی گفتگو ان کے عیب تلاش نہ کرو. ان کی محبت، اللہ نے انہیں وہ صفات دیے کہ ہم ان کے قریب بھی نہیں گزر سکتے. اس دور میں بھی ایک نیک انسان کے پاس رات دن اٹھو، ان کے صفات ہم سے کروڑوں گنا الگ ہوں گے. ہماری سوچیں، ہماری گفتار، ہماری باتیں انتہائی کمزور. ان لوگوں کی سوچیں، ان لوگوں کی عبادتیں، ان لوگوں کا دماغ ہم سے کروڑوں درجہ اچھا ہوتا ہے. وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے توفیق محبت کر کے پھر اس پر عمل کر کے دوسروں تک تو پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.